الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی و بزرگی کے بعد بے شمار درود و سلام ہو آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم، ماہ رجب سے متعلق آج گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ پاک کی کتاب میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ ہے، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے
ہر چیز کی تفصیل وہاں درج ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ اسی دن اللہ نے طے کر دیا تھا جس دن آسمانوں کو پیدا کیا اور جس دن زمین کو بنایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ انتہائی مقدس ہیں، انتہائی محترم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جن مہینوں کو چاہے چن لے، جن ایام کو چاہے اختیار کر لے، اور جن مقامات کو چاہے اللہ تبارک تعالیٰ تقدیس اور پاکیزگی میں دیگر چیزوں سے بڑھا دے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان مہینوں میں بطور خاص اپنے آپ پر ظلم مت کیا کرو۔ ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کسی کا حق مار لے، ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کا مال ہڑپ کر لیں، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دین کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس میں ہم کمی بیشی کریں، اس میں ہم خرد برد کریں، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ بطور خاص مقدس مہینوں میں، جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا، کہا اپنی جانوں پر ظلم مت کیا کرنا ان مہینوں میں، ظلم تو ہمیشہ جو ہے حرام ہے، کبھی ظلم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مقدس مقامات پر مقدس مہینوں میں ظلم کرنا، مقدس ساعتوں میں ظلم کرنا، یہ اس کی گناہ اور اس کی قباحت، اس کی شناعت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں، اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الزمان استدار کہیئتہ، کہ اب زمانہ اپنی پرانی حالت پہ لوٹ آیا ہے۔ اللہ نے جو تقسیم کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مہینوں کی جو گنتیاں بنائی تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو مہینوں کی ترتیب لکھی تھی، اب وہ ترتیب اسلام کے آنے کے بعد وہ پلٹ آئی ہے۔ اب یہی ترتیب چلے گی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے زیادہ احترام والے ہیں، یہ زیادہ محترم ہیں، زیادہ مقدس ہیں، ظلم اس میں سنگین اور انتہائی گھناؤنا جرم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بیان فرمایا، کہا ذی القعدہ و ذی الحجہ والمحرم و رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ 4 مہینے زیادہ احترام والے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اور کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اب اس میں بال برابر اضافہ نہیں ہوگا، اب اس میں ذرہ برابر جو ہے کمی نہیں کی جا سکتی ہے، مکمل کر دیا ہے ہم نے دین۔ ایک گلاس ہے، اس میں اگر مکمل طور پر آپ پانی بھر دیں، صاف و شفاف پانی سے لبالب بھر دیں، اس میں اگر اور پانی ڈالا جائے گا تو یہ صاف اور ستھرا پانی گرے گا اور یہ گندا پانی اس میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ ایسے ہی شریعت کا معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں ایک عام شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ بڑی محنت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی جانفشانی کی تھی تبلیغ دین کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک ایک پیغام پہنچا دیا، امت کو ایسی شاہراہ پہ لا کھڑا کیا جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا، لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں۔ اب اس میں کوئی بھٹکنے والا جان بوجھ کر ہی بھٹک سکتا ہے، کوئی جو گمراہ ہوگا وہ اپنی ضلالت اور اپنی گمراہی کی بنیاد پر، اپنی تباہی کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوگا۔ میری ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہے، میری تبلیغ میں کوئی خامی نہیں رہی ہے، دین مکمل طور پر پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے مخاطب ہو کے فرمایا، کہا الا هل بلغت، کہا میرے ساتھیوں یہ بتاؤ
کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ الا ہل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا تھا قد بلغت الامانہ، قد بلغت وادیت الامانہ، کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے، اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی ہے۔ اب کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے جس کا ہم بعد میں اضافہ کریں، جس میں ہم بعد میں کمی کریں، اس کی جسارت ہم نہیں کر سکتے، اس کی گنجائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی ہے، اس کی گنجائش اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، اور صاف الفاظ میں اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، دین کے نام پر اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی ہے، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، ثواب کی غرض سے کوئی اضافہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ اگر آپ آج کسی چیز کو دین کا حصہ بتا رہے ہیں تو گویا کہ بالواسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہے ہیں، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی یہ بات تو ہمیں بتائی نہیں تھی، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بلا وجہ کہا تھا کہ قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ، کہ رسالت آپ نے پہنچا دی ہے، امانت کا حق آپ نے ادا کر دیا ہے، ابھی کچھ امانتیں باقی رہ گئی تھیں، ابھی کچھ طاعتیں باقی رہ گئی تھیں، ابھی کچھ نیک اعمال باقی رہ گئے تھے، یہ الزام جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی، کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، کہ جس نے بھی میرے اس دین میں ذرہ برابر اضافہ کیا جو اس دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اسے اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اسے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اضافہ کیا ہے، آپ نے بڑھایا ہے، آپ نے ایڈیشن میں اضافہ کیا ہے، بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے من عمل عملا، جس نے کوئی بھی ایسا کام انجام دیا جس پر ہماری مہر ثبت نہیں ہے تو وہ مردود ہے، چاہے آپ اضافہ کریں، چاہے آپ کوئی اطاعت یا کوئی نیکی یا کوئی عید یا کوئی تقریب یا کوئی رسم یا کوئی جو ہے کوئی بھی جشن وغیرہ اگر آپ بڑھاتے ہیں تو وہ بھی مردود ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد سے یہ چلا آ رہا ہے، یہ ہمارے رسم و رواج میں ہے، یہ ہمارے مسلک میں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے اسلاف کرتے آ رہے ہیں، تو بھی مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دین کے معاملے میں تحقیق ضروری ہے، جیسے آپ دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں، کوئی رسم آتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، کوئی رواج آتا ہے جو دین کے خلاف ہے، تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف رجوع کریں؟ صحابہ کرام جن کے اقتداء کا حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی اور ان کا دین جاننے کی کوشش کریں، اور جب یہ اضطراب ہو، اختلاف ہو، جہاں امت کا اتفاق ہے وہاں کوئی ضروری نہیں کہ آپ تحقیق کریں، لیکن جن چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے وہاں آپ تسلی کے لیے، دین کے اس جو ہے کام پر تسکین کے لیے آپ ضرور تحقیق کریں، علماء کرام سے پوچھیں، ان سے دلیلیں معلوم کریں، صحابہ کرام کا نمونہ تلاش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالبہ کریں، اور جاننے کی کوشش کریں کہ سچائی کیا ہے اور صداقت کیا ہے، تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ رجب کا کوڑا یہ اس مہینے کا انتہائی مشہور جو ہے رسم ہے اور انتہائی سنگین بدعت ہے، اس کا پس منظر میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب آپ پس منظر سمجھیں گے تب آپ اس کی حقیقت سے واقف ہو پائیں گے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو جاتی ہے بہت سے فتنے سر اٹھاتے ہیں، بہت سارے میدان میں یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے دو بدو مقابلہ کیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ایسی جری قوم ہے، ایسی بہادر قوم ہے، اپنے ہتھیلی پہ اپنی جان لے کر اور جو ہے اپنی جان کو گنوانا یہ سعادت سمجھتی ہے، اس لیے ان کو مقابلے میں ہرایا نہیں جا سکتا ہے، انہیں لڑ کے شکست نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے فکری طور پر ان کے خلاف جنگ شروع کی جائے۔ انہوں نے اپنی تحریک تیز کر دی، ادھر مانعین زکوٰۃ اور ارتداد کا فتنہ اٹھ گیا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ زکوٰۃ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا، جب آپ زندہ تھے
تب تک کے لیے زکوٰۃ تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، اس لیے یہ فرضیت بھی ساقط ہو گئی۔ اب ہمارے پاس حکومت کے کارندے زکوٰۃ لینے نہ آئیں، ہمارے ذمے زکوٰۃ دینا اب واجب نہیں ہے، اور اس طریقے سے کہہ کر دین کے ایک اہم رکن سے انکار کیا تھا۔ فتنے کے شکار ہو گئے تھے، مرتد ہو رہے تھے لوگ، اس کے خلاف لڑائی لڑنی تھی۔ ایسے ہی بہت سے مدعیان نبوت نے بھی سر اٹھا لیا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ مدعیان نبوت طرح طرح کے لوگ دعویٰ کر رہے تھے، عورتیں تک اس میدان میں کود پڑی تھیں اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھیں۔ یہ سارے فتنے تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے سماج میں ایک طبقہ ایسا تھا جسے منافقین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ جو ہے ابھر نہیں سکے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وحی کے ذریعے سے انہیں تنبیہ کر دیتا تھا، ان کی شرارتوں پر اور ان کی کارکردگیوں پر، ان کے کرتوتوں کو نمایاں کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تب انہوں نے پھر سے سر اٹھایا اور پھر سے اپنی جو ہے سرگرمیاں تیز کر دیں۔ بہت سارے فتنے تھے، انہی میں سے ایک فتنہ یہود و نصارہ کا بھی فتنہ تھا۔ ان کا ایک جو ہے انتہائی اسلام کا کٹر دشمن عبداللہ ابن سبا، تعلق اس کا یمن سے تھا۔ اس نے حب علی کے نام پر، حب آل بیت کے نام پر ایک نئے دین کی بنیاد اس نے رکھی اور حب علی کا نعرہ دیا اور بغض صحابہ کو عام کرنے کی کوشش کی۔ تمام صحابہ کرام سے یہود و نصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے انتہائی جلن رکھتے تھے، انتہائی حسد رکھتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے والے لوگ تھے، انہی کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے اسلام کی اس جڑ کو کاٹنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے ان تمام صحابہ کرام کو اپنا دشمن گردانا اور ان کے خلاف سازشیں شروع کی، انہیں سماج میں رسوا کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف اتہامات نافذ کیے، اور اس کے بعد حب علی کا سہارا لیا، حب آل بیت کا سہارا لیا۔ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی گئی جسے شیعان علی کہا جاتا تھا۔ تو ان کے جو ہے ان کا ایک نیا دین انہوں نے قائم کیا۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف عبداللہ ابن سبا، اس نے بہت ساری سازشیں کی۔ جب خلیفہ وقت کو پتہ چلا تو انہوں نے مدینے سے اس شخص کو، اس یہودی ابن سبا کو جلا وطن کر دیا۔ اب اس کے لیے اور دائرہ وسیع ہو گیا، یہ کوفہ جانے لگا، بصرہ میں سرگرمیاں شروع کر دیں، مصر میں جا کے اپنی سرگرمیاں شروع کی، اور نہایت تیزی کے ساتھ خلیفہ وقت کو بدنام کرنا شروع کیا۔ ان پر الزام لگایا دنیا پرستی کا، ان پر الزام لگایا جو ہے ہوا پرستی کا، ان پر الزام لگایا اقربا پرستی کا، ان پر الزام لگایا خیانت کا، طرح طرح کے الزامات لگائے، اور مال کی حرص کا الزام لگایا۔ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اپنا مال نثار کیا تھا، جنہوں نے اپنے 100 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، جنہوں نے مدینے کا انتہائی قیمتی کنواں اپنے ذاتی پیسے سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، جنہوں نے مال کی بے شمار قربانیاں دی تھیں، ان پر مال کی ہوس کا الزام لگایا، اور لوگوں نے اندھ بھکتوں نے اسے تسلیم بھی کر لیا۔ یہاں تک کہ فتنہ اتنا شدید ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بار خلافت دی جاتی ہے۔ انتہائی جو ہے دور اندیش صحابی ہیں اور ان کی خدمات انتہائی زیادہ ہیں، ان کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ان کے خلاف بھی سازشیں شروع کر دیں، اس لیے کہ مقصد تو حضرت علی سے محبت نہیں تھی، مقصد تو دین سے محبت نہیں، بلکہ ان دین کی بنیادوں اور معماروں کو ڈھانا تھا اور انہیں ذلیل اور رسوا کرنا تھا۔ حضرت علی کے ایک فیصلے کے خلاف اتنا شدید احتجاج کیا کہ انہیں بھی شہید کر دیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت ملتی ہے۔ 6 مہینہ تک انہیں تنگ کیے رہتے ہیں، ان کا اسباب لوٹ لیتے ہیں، ان کے خیمے جلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر قاتلانہ حملے کیے جاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے جو ہے تم سے بہتر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت ہے، انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی اور کہا میں
معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں خلافت سے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ انتہائی دور اندیش صحابی ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے سے شام کے گورنر متعین تھے، 20 سال تک انہوں نے انتہائی شان کے ساتھ جو ہے مغرب میں حکومت اسلامیہ کا قیام اور اسے مضبوط کیا تھا۔ اس کے بعد خلافت ان کے ہاتھوں میں جاتی ہے، ان کے خلاف بھی سازشیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ انتہائی دور اندیش صحابی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اندر کے فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ایک ایک شیعہ کو، ایک ایک باغی کو، ایک ایک جو ہے سرکش انسان کو اور ان باغیوں کو چن چن کے قتل کرایا، یہاں تک کہ ان کا روب ان کے دلوں میں ایسا بسا کہ یہ شیعان علی اپنی زبان سے کہہ تک نہیں سکتے تھے، یہ چھپ گئے اور اپنی سوراخوں میں چلے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب 40 سال تک انتہائی شاندار قیادت کرنے کے بعد جب 22 رجب جس دن کوڑے بنائے جاتے ہیں، بھرے جاتے ہیں، 22 رجب سن 60 ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ خوش ہوتے ہیں اور جشن منانے کی کوشش کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن خفیہ انداز سے تاریکی میں کھانا بناتے ہیں، تاریکی میں کونڈے بھرتے ہیں، ان کے گھر کے چھت کے نیچے بناتے ہیں اور اس کے بعد وہیں کھا کھلا کے جشن مناتے ہیں۔ یہ خوشی تھی اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ عناد اور دشمنی رکھتے تھے۔ انہوں نے جشن منایا، انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، انہوں نے کونڈے بھرے اور اہل سنت اس سے بے خبر تھے۔ اہل سنت کیونکہ ان کا غلبہ تھا اس لیے چھپ چھپا کے انہوں نے خوشیاں منائی تھیں۔ جسارت نہیں تھی کہ اعلان کریں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم ان کی وفات پر جشن منا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، کونڈے بھر رہے ہیں، پوڑیاں کھلا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے چھپ کے یہ کام کیا۔ ہر برا کام چھپ کے ہی کیا جاتا ہے، ہر برا کام تنہائی ہی میں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دین کی اس کی کوئی جو ہے بیس نہیں تھی، نہ تو دینی بنیاد تھی نہ تو اخلاقی بنیاد تھی، اس لیے چھپ چھپ کے انہوں نے یہ کام کیا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے موقع پر بھی آج برطانیہ وغیرہ میں لوگ کیک کاٹتے ہیں، 17 رجب کو ان کا انتقال ہوا، خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لولو مجوسی کا احترام کرتے ہیں، عقیدت سے انہوں نے ایک مزار بنا رکھا ہے، اس کا ایک جو ہے لقب دے رکھا ہے بابا شجاع الدین، اور اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ تو ہر دین کے سپاہی کے دشمن ہیں یہ لوگ، اور ان کی انتقال پر انہیں خوشیاں ہوتی ہیں۔ جب اہل سنت کو پتہ چلا، جب سنیوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر جشن مناتے ہیں، تب انہیں خوف ہوا۔ انہوں نے اس کی نسبت امام جعفر صادق کی طرف کر دی اور کہا ہم ان کی نیاز کرتے ہیں اس دن، حالانکہ امام جعفر صادق کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی پیدائش نہ تو اس تاریخ میں ہے نہ تو ان کی وفات اس تاریخ میں ہے، بلکہ ان کی پیدائش جو ہے صحیح قول کے مطابق 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور وفات کب ہوئی ہے؟ 15 شوال سن 148 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بچنا تھا سنیوں کی نگاہوں سے، بچنا تھا ان کے عتاب سے، اس لیے انہوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا۔ اب دلیل کہاں سے لائیں؟ دلیل انہوں نے ایک گڑھ ڈالی، اور وہ بھی کہیں اور کسی شخص نے نہیں گڑھا، بلکہ یوپی کے ایک منشی جی تھے جن کا نام جمیل احمد تھا، انہوں نے داستان عجیب لکھی اور ایک قصہ، افسانوی قصہ بنا دیا۔ کہا کہ ایک لکڑہارا تھا، بہت مجبور اور پریشان تھا، 12 سال تک مدینے میں رہا، طرح طرح کی کوششیں کیا، لیکن اس کی تنگ دستی دور نہیں ہو رہی تھی۔ بیوی تھی، وزیر کے محل میں جا کے نوکری کرتی تھی، جھاڑو پوچھا کرتی تھی، اسی سے کاروبار چلتا تھا۔ حالانکہ اکثر بیشتر اس کا پورا گھرانہ جو ہے فاقہ کشی پر جو ہے مجبور ہو گیا تھا، لیکن ایک رات وہ ایک دن جھاڑو لگا رہی تھی وزیر کے محل میں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہیں سے امام جعفر صادق کا گزر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ وہ کہتے ہیں 22 رجب ہے، 22 رجب کی تاریخ ہے۔ تب انہوں نے کہا اگر کوئی پریشان حال ہے، کسی کی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے،
तो बाजार से जाए, नए कोड़े खरीदे, उसमें हलवा पका के भरे और उसके बाद मेरे नाम से फातिहा करे, मेरे वास्ते और मेरे वसीले से दुआ मांगे। अगर उसकी तंगदस्ती दूर नहीं होती है, अगर उसकी हाजत पूरी नहीं होती है, तो मेरा गिरीबान क़यामत के दिन थाम ले। तो ये औरत जो है आके अपने शौहर से बताती है और कोड़े भरे जाते हैं, पूरा काम किया जाता है। फिर अचानक जो है इसके शौहर को यानी लकड़हारे को एक मदफून खजाना मिल जाता है। खजाने से लाके ये महल तैयार करता है वजीर के महल के सामने। आप ये मत पूछिएगा कि मदीने में वजारत थी, मदीने में भी वजीर आजम होते थे, मदीने में भी बादशाहत थी, मदीने में बादशाहत नहीं थी। मदीने में या तो खिलाफत थी या तो फिर जो है वलायत थी, यानी कोई वाली होता था जो देख रेख करता था। वहाँ कभी ना तो उमवियों के दौर में वो दारुल खिलाफा था, ना तो अब्बासियों के दौर में दारुल खिलाफा था। दारुल खिलाफा जो है उमवियों के ज़माने में दमिश्क था और ऐसे ही अब्बासियों के ज़माने में बगदाद मुसलमानों का दारुल खिलाफा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मरकज़ था, लेकिन बादशाह तो आप थे नहीं, वज़ीर तो वहाँ कोई था नहीं, वजारत तो थी नहीं, वज़ीर का कोई महल तो था नहीं। ये महल मुंशी जी का बनाया हुआ है, ये दास्तान मुंशी जी ने गढ़ी है और ये जो है वाक़या उन्होंने बनाया है। बहरहाल कहते हैं कि महल के सामने इसका एक महल शानदार तैयार हो गया। अचानक जो पहला वज़ीर था उसकी बेगम ने देखा कि मेरे महल के सामने किसी का शानदार महल बना हुआ है। उसने बुलाया और कहा ये किसका महल है? पता चला वही झाड़ू पोछा जो लगाती थी लकड़हारन, उसी का महल है। उसने कहा अचानक ये कैसे अमीर हो गई? बुलाया तो उसने बताया, कहा देखो अमीर होने की वजह यह है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने 22 रजब को कोड़ा भरा है और उसके एवज में अल्लाह ताला ने मुझे माल से नवाज दिया। तो वो वज़ीर की जो औरत थी उसे यकीन नहीं आया, उसने इनकार कर दिया, कहा ये सब क्या बकवास है, कोड़े फोड़े हैं किसी के नाम का। बहरहाल इनकार का असर यह हुआ, उस कोड़े की करामत शुरू होती है कि अब वो वज़ीर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वज़ीर के बुरे दिन इस तरह से शुरू होते हैं कि उसने चूंकि कोड़े भरने का इनकार किया था इसलिए उस पर इल्ज़ाम लगता है, उस पर इल्ज़ाम ये लगता है कि ये खाइन है, ये जो है चोर है, तरह तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। बहरहाल इसे माजूल कर दिया जाता है और उसके बाद जो है इसके बुरे दिन इतने शुरू होते हैं कि इसको वजारत से भी हटाया जाता है, इसकी बीवी को भी और शहर से भी भगा दिया जाता है। सिर्फ 2 दिन हम साथ में थे इसलिए एक का तरबूजा खरीद लिया, चादर में बांध लिया और 1 दिरहम अपने पास रखा। ये जंगल की तरफ जा रहे थे, इत्तेफाक से उसी दिन जो है शहजादा शिकार के लिए निकला था। बहुत ताखीर हो गई, वापस महल में नहीं लौटा। इस खाइन वजीर ने कहा कि वो पुराना जो वजीर था उसी ने कत्ल करा दिया होगा। अब फौरन सरकारी कारिंदे जाते हैं, पकड़ के उस वजीर को लाते हैं और जो चादर में तरबूजा बांधा हुआ था उसे जब खोला जाता है तो शहजादे का सर निकलता है। तो इसके खिलाफ जो है बादशाह ने कहा इसे फांसी दे दी जाए, जेल में बंद कर दिया जाता है दोनों को। दोनों याद करते हैं, कहते हैं कोई जुर्म तो हुआ नहीं, क्यों हमारे इतने बुरे दिन शुरू हो गए? तब उसकी बीवी कहती है देखो कोड़े भरने का इनकार किया था हमने, अब तौबा की ज़रूरत है, कोड़ा नहीं भरा था इसीलिए बुरे दिन शुरू हुए हैं, अब तौबा करते हैं। रात भर रोते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला अब आइंदा हम ज़रूर कोड़ा भरेंगे इमाम जाफ़र सादिक के नाम का। अब इसकी करामत शुरू हो जाती, इसके अच्छे दिन शुरू होते हैं। जब इन्होंने कोड़े का इकरार कर लिया तो शहजादा भी वापस आ गया। बादशाह को खुशी हुई, उसने इनको बुलाया और कहा क्या मामला है? तो कहा देखिए बादशाह सलामत, हमसे एक जुर्म हो गया था, कोड़े का इनकार किया था इसलिए इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगे थे, हमने रात में तौबा की और अज़्म किया कि कोड़ा ज़रूर भरेंगे, इसकी के तो फ़ैल अब अल्लाह ताला ने मुझे निजात दे दिया है। तो बादशाह ने भी कोड़ा भरा, वज़ीर ने भी भरवाया, रियाया ने भी भरवाया। बस यही पूरी दास्तान है, यही उनकी दलील है। दलील आसमान से नहीं उतरी थी, दलील कुरान पाक में नहीं है, दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत में नहीं है, दलील सहाबे किराम की जिंदगी में नहीं है, दलील ताबईन की जिंदगी में नहीं है, तबे ताबईन की जिंदगी में नहीं है, अइम्मे किराम और अइम्मे अरबा के फ़िक़्ह और उनकी किताबों में मौजूद नहीं है। दलील मुंशी जी के दास्ताने अजीब में है। ये वैसे ही दलील है जैसे सावरकर के बारे में उसे बड़ा बताने के लिए कहते हैं कि जेल में जो है
ہے ایک تتلی آتی تھی، کسی نے کہا ایک بلبل آتا تھا، ایک پرندہ، اور اسی کی پیٹھ پہ وہ سوار ہو جاتے تھے، جیل سے باہر آتے تھے، پورے ہندوستان کا دورہ کرتے تھے، پھر وہ بلبل لے جا کے پہنچا دیتی تھی۔ اندھ بھکت مان لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے بیچ میں بھی لوگ ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، انہیں کچھ بھی کوئی بھی فلسفہ گڑھ کے بتا دیا جائے، کوئی بھی داستان کوئی بھی لکھ کے بتا دے، اسے دین سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کامیابی ہے، صحابہ کرام کی اقتداء میں کامیابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کی پیروی میں کامیابی ہے۔ اتنی کامیابی کے تمام راستے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ نئے دین کی، نئی بدعت کی ضرورت نہیں ہے، نئی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، نئے جشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے، اپنے نبی کے دین پر، اپنے صحابہ کرام اور اپنی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔